اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ تدبر قرآن کے گروپ میں خوش آمدید۔ میرا نام طاہرہ عشرت اور میں اس گروپ کی بانی ہوں۔ میرا یہ گروپ بنانے کا مقصد ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں، تدبر کریں اور اپنی زندگی کو اس حساب سے گزارنے کی پوری کوشش کریں، ایک مومن بننے کی کوشش کریں۔ آئیے شروع کرتے ہیں اپنی پہلی سورت سے، سورہ فاتحہ سے، جو ہے جس کی آغاز ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد، آئیے ورڈ الحمدللہ پہ غور کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہم کے عربی میں دو طرح کے معنی ہوتے ہیں، تعریف کرنا اور شکر کرنا، ٹھیک ہے؟ تو ادھر جو بات ہوئی ہے الحمدللہ جو اگر ہم کنسیڈر کریں تو یہ دونوں کمبائن معنوں میں آتی ہے۔ وہ کیسے کہ ایک مومن جو ہے وہ پازیٹیو سوچ رکھتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے۔ وہ اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، تمام جہان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوتا ہے، تو جب جا کے وہ مومن بنتا ہے، مومن کہلاتا ہے۔ دوسری آیت پہ آ جائیے، آگے ایک اسی آیت کے اندر رب العالمین، رب، اب رب ورڈ کو میں کہوں گی کہ تھوڑا سا تدبر کر لیتے ہیں کہ رب کا مطلب ہوتا ہے ماسٹر کے، ٹھیک ہے، گیور کے، ٹھیک ہے، عربی میں گیور آف گفٹ، ماسٹر اور کیئر ٹیکر، اس طرح کے معنوں میں کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ تو رب العالمین، ٹھیک ہے، تو رب العالمین ورڈ کے کہہ رہی ہوں کہ گیور آف گفٹ، کیئر ٹیکر، مینٹینر، جو تمام چیزوں کا کیئر دینے والا ہے، خیال رکھنے والا ہے، مینٹینر ہے، تمام جہاں کا مالک ہے، مالک ہونا، ماسٹر ہونا، جس کے حکم سے ساری چیز چلتی ہے اور جس نے یہ ساری کائنات، ساری یونیورس کو تیار کیا ہے، تو یہ ماسٹر کے مالک ہوتے ہیں۔ اب آپ عالمین، آپ دیکھیں عالمین اس کے ساتھ ہی ہے، تو عالمین کیا کہلاتا ہے کہ پوری دنیا، یونیورس، تمام یونیورس سے اب معنی عالمین سے جو معنی آگے نکلتے ہیں وہ کیا ہے، ملٹیپل میننگ آف دس ورڈس ہوتے ہیں۔ جیسے اگر عالمین کو خالی آپ دیکھیں تو ملٹیپل میننگس کیا نکلتے ہیں، اس کے جو عربک میں اور برانچز نکلتی ہیں تو کیا ہے، نیشن آف پیپل ہے، سوسائٹیز آف پیپل ہے، ڈفرینٹ اسپیشیز ہے، جنریشن آف پیپل ہے، اس طرح تو آپ دیکھیں تمام چیزیں آ گئی، یونیورس آ گیا، جتنی بھی اسپیشیز بنی ہوئی ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، جتنی بھی قومیں آئیں، گزریں، آ گئیں، اور اب تک آخری دنیا ختم ہونے تک، کائنات ختم ہونے تک جو آتی رہیں گی، یہ سب تمام، دیٹ از عالمین، سب چیزیں اس کے اندر آتی ہیں۔ آگے آ جاتے ہیں، اس کے اندر جو دو اللہ کے خوبصورت نام آگے ہم آ جاتے ہیں، الرحمن الرحیم۔ بڑا غور کرنے والی بات ہے، اللہ کی صفت بیان ہوئی ہے الرحمن اور رحیم۔ اکثر ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفت الرحمن، اللہ تعالیٰ رحمان ہے اور اللہ تعالیٰ رحیم ہے۔ اچھا جی، ان میں سلائڈلی سا ڈفرینٹ ہے، دے آر پٹ ٹوگیدر ہیئر ان ون سینٹینس ٹو ہائی لائٹ دا ڈفرینس، ٹھیک ہے۔ اب رحمان کیا ہوتا ہے، سم ون ایکسٹریملی مرسیفل، رحمان کا مطلب بہت زیادہ رحم کرنے والا، اور آپ دیکھیں بہت زیادہ رحم کرنے والا یہاں پہ کس طرح کنسیڈر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب پہ رحم کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کائنات میں، اس جہاں میں اللہ تعالیٰ سب پہ رحم کرتا ہے۔ اس کی بہترین مثال کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دین اسلام مکمل دین ہے اور ہمیں اللہ کی پیروی کرنی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، لیکن اللہ کافر کو بھی دے رہا ہے کھانا پینا، مال دولت، زندگی، جو ہمیں دے رہا ہے وہ کافر کو بھی دے رہا ہے، بلکہ کچھ چیزیں بڑھ کے بھی دے رہا ہے نا، دنیا میں اللہ تعالیٰ رحمان ہے ان کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو کافر کو بھی دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ وہاں بھی مرسی کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے مسلمانوں کو بھی دے رہا ہے، ٹھیک ہے، خطا ہو جا رہی ہے تو مسلمانوں کو بھی معاف کر رہا ہے، کافر کو بھی معاف کر رہا ہے۔ یہاں دیکھیں رحمان از اے ٹیمپرری، جو دنیا ہے نا اس میں زیادہ استعمال ہوتا ہے، اس کی ایک ڈیفینیشن ہے یہ۔ اور رحیم کو بھی سمجھ لیجئے، رحیم کے بھی 2 بینیفٹس ہیں نام کے، ٹھیک ہے، ایک تو یہ اس کے ہوتے ہیں کہ یہ پرماننٹ جگہ کے لیے ہے زیادہ، ٹھیک ہے، دس واز یوز فار، اب آگے آپ دیکھیے کہ اسپیشلی مرسیفل، ایک ہے کہ تمام، جو اس کے معنی آپ رحیم کے، میں نے آپ کو بتایا کہ سم ایکسٹریملی مرسیفل، اور رحیم کے معنی اسپیشلی مرسیفل، اسپیشلی مرسیفل اللہ تعالیٰ ڈے آف ججمنٹ کے لیے ہوگا، جب آپ کا حساب کتاب کا دن، موت کے بعد جو زندگی، رحیم اللہ تعالیٰ وہاں پہ ہمارے لیے بے حد مرسیفل ہوگا، ان لوگوں کے لیے جو مومن ہوں گے،
کن کے لیے؟ اب دیکھیں دنیا میں تو کافر بھی ہے تو کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ نے مطلب اس دنیا کے اندر دیکھیں سزا دنیا میں بھی ملتی ہے چھوٹی موٹی، ایسی بات نہیں ہے، لیکن کتنی چھوٹ ملتی ہے، کتنی برائیاں انسان کرتا ہے، اگر اللہ ہر چیز پہ پکڑ رکھے تو کیا ہی زندگی گزار ہی نہیں سکتا انسان، ٹھیک ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے، ٹھیک ہے، رحمان ہے نا اور رحیم ہے، لیکن رحیم ان ایکچولی سب سے زیادہ اللہ کی رحیم آپ کو کہاں ملے گی؟ جب آپ دنیا سے گزر جائیں گے، اصل زندگی مطلب آخرت کی زندگی میں اب جب حساب کتاب ہوگا تو جو مومن ہوگا جس نے نیک عمل کیے ہوں گے، اللہ کے راستے پہ چلا ہوگا، وہاں ایکسٹرا مرسی اور رحیم اللہ تعالیٰ کی ملے گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو اس کا بیسک ڈفرینس میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی تھی کہ کیونکہ لوگ ایک ہی ساتھ ایک ہی اس میں کنسیڈر کرتے کہ الرحمن الرحیم، بے شک انٹائر مطلب اللہ تعالیٰ بہت مرسیفل ہے، اور اللہ تعالیٰ اسپیشلی مرسیفل ہوگا، یہ معنی الرحیم کے اسپیشلی مرسیفل ہوگا، تو اسپیشلی مرسیفل آخرت کے لیے وعدہ ہے، مومنین کے لیے وعدہ ہے، ٹھیک ہے؟ اب آگے آ جائیے مالک یوم الدین پر، مالک یوم الدین کو دیکھ لیتے ہیں، دا ماسٹر آف دا ڈے آف دا ججمنٹ، آ گئی بات؟ مالک یوم الدین، اب مطلب مالک ہے کہاں کا؟ یوم الدین، جس دن آخرت کا دن آئے گا، ڈے آف ججمنٹ آئے گا۔ تو دیکھیے جی رحمان الرحیم میں نے ختم کیا ہے یہاں پہ، تو آپ کو اتنا بھی بتا دوں کہ الرحیم 2 بینیفٹس جو میں نے بولے تھے، اٹ از پرماننٹ، آلویز دیئر اینڈ نیور گوئنگ ٹو بی اوے، مطلب پرماننٹ زندگی ہماری کہاں کی ہے؟ آخرت کی۔ اٹ از ناٹ نیسسرلی ہیپننگ رائٹ ناؤ، اب بھی نہیں ہو رہا ہے، ضروری ہے، بٹ بوتھ ورڈز یوز ہیئر ٹو شو دیٹ، رحمان اور رحیم اس سورے میں کس لیے یوز ہوئے ہیں؟ شو دیٹ اللہ از بینگ مرسیفل ٹو ہز کریشن رائٹ ناؤ ایز ویل ایز ان دا فیوچر، آگے کی جو اصل زندگی ہے اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ مرسیفل ہوگا۔ مالک یوم الدین، دا مالک، ماسٹر اگین، تمام جہاں کا مالک، یوم الدین کون سا دن؟ دا ڈے آف ججمنٹ، ماسٹر آف دی ڈے آف ججمنٹ۔ تو جی اب ہم آگے دیکھ لیتے ہیں سورہ فاتحہ، فرسٹ 3 آیتس جو ہیں، اب اس کو سمجھنے کے لیے آسان طریقہ کر دیتی ہوں اور پھر اس کو خلاصتاً آپ کو میں تدبر کر دیتی ہوں شارٹ سا۔ فرسٹ 3 آیت آر اباؤٹ اللہ، شروع کی جو 3 آیتیں ہیں، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یہ 3 آیت اللہ تعالیٰ کے بارے میں پرٹیکولرلی آپ نے ابھی سمجھا، دیکھا اللہ تعالیٰ کے بارے میں آگے کہ 4 تمام دنیا کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، رحمان اور رحیم اللہ تعالیٰ ہے، اور مالک ہے ڈے آف ججمنٹ کا۔ پھر آپ آ جائیے سیکنڈ مڈل آیت جو 2 آ جاتی ہیں وہ دیکھ لیجئے، مڈل آیت 2 اباؤٹ واٹ وی وانٹ ٹو گیو اللہ، واٹ وی وانٹ فرام اللہ، اچھا ہم اللہ کو ہمیں کیا دینا ہے؟ سلیوری، اور اللہ سے ہم نے کیا لینی ہے؟ ہیلپ، مطلب اللہ کو اپنے اچھے اعمال دینے ہیں، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کا نظام دنیا میں قائم کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ دین اسلام ہی ہے، اللہ ہی کی اطاعت ہے، اللہ ہی کریٹر ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی کی اطاعت کرنی ہے، اسی کے لیے عبادت کرنی ہے، ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے اور ہمیں اللہ کے حکم کی پیروی کرنی ہے۔ نمبر 1 واٹ وی وانٹ، واٹ وی ہیو ٹو گیو ٹو اللہ، اللہ کو ہمیں کیا دینا ہے؟ یہ دینا ہے، اور اللہ سے ہمیں کیا لینی ہے؟ یہ کرنے کے لیے بھی انسان اتنا بے بس ہے، اسے اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، اللہ سے ہمیں مدد مانگنی ہے۔ 2 آیتیں آتی ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط المستقیم راستے پہ چلنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو جیسے ایاک نستعین کا مطلب ہوتا ہے سیکنگ فار، آسکنگ فار اللہ's ہیلپ، نوٹس دا ریسٹ آف دا فاتحہ از سمپلی آسکنگ اباؤٹ ہیلپ اینڈ گائیڈنس فرام اللہ۔ آپ دیکھیں باقی سورے جو ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کر رہے ہیں، سٹارٹ ہو اس کی تعریف سے، اور جب بھی دعا کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی تعریف بیان کیجیے، حمد و ثنا بیان کیجیے، شکر ادا کیجیے، اور دین اللہ سے مانگیے، طلب کیجیے۔ تو باقی صورت آپ دیکھیے کیسی جاری، ریسٹ 3، یہ 2 آیت ہمیں پتہ چل گئی کہ یہ کرنا ہے، 3 جو تیسرے حصے میں ڈیوائڈ ہوئی ہے، دا لاسٹ 3 آیت کس بارے میں ہے؟ پرٹیکولرلی ہمارے بارے میں۔ لاسٹ 3 آیت دیکھ لیجیے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ٹھیک ہے؟ تو اب آخری آیت کو دیکھیے۔ اچھا جی، اب یہ تیسرے پارٹ کا بھی میں نے آپ کو کہا کہ کس طرح اب اس سورہ کو ذرا پورا سمجھنے کے لیے آپ یہ چیز دیکھیے، یہ سورہ مبارکہ الفاتحہ کہلاتی ہے۔ فاتحہ کیوں کہلاتی ہے؟ ایک تو طلب ہدایت کی دعا ہے یہ پوری سورہ فاتحہ، جو فاتحہ کہلاتی ہے۔ فاتحہ کا مطلب کیا ہوتا ہے عربی میں؟ آغاز ہونا، اوپننگ ڈورز، کسی چیز کا کھلنا، ٹھیک ہے؟ تو اس سورہ کے کئی نام ہیں ویسے تو، ٹھیک ہے؟ ان میں سے ایک نام اساس القرآن یعنی قرآن مجید کی بنیاد، اس نام کی وجہ سے یہ سورہ مبارکہ ایک دعا ہے، اور پورا قرآن مجید جواب دعا ہے۔ اس سورہ طیبہ میں اللہ نے ہمیں دعا سکھائی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ٹھیک ہے؟ صراط المستقیم،
اچھے راستے پہ چلنا. اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. صراط المستقیم، سیدھا راستہ، اچھا راستہ، بہترین راستہ، اللہ کا راستہ، مومن کا راستہ. ٹھیک ہے. اس دعا کے جواب میں اللہ نے قرآن مجید میں عطا فرما دیا جو تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے. ٹھیک ہے. قرآن مجید ہمارے لیے کمپلیٹ ہدایت ہے، کمپلیٹ پیکیج ہے. اس میں ہر چیز ہے. آپ دیکھیں ہدایت ہے، قرآن مجید ہے، قرآن پاک ہے. ہدایت جس نے اور دیکھیں قرآن مجید سے ہدایت وہی لیتا ہے جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے. یاد رکھیے قرآن مجید پڑھیں گے، کوئی عام بندہ پڑھ رہا ہے، اس کی ہدایت نہیں ملنی نا، اسے نالج ضرور مل جائے گی، وہ اکیڈمک وے کی نالج ضرور لے لے گا کہ یہ چیز ہے، یہ چیز ہے. اس کو یہ پتہ چل جائے گا کہ یونیورس کریٹ کی ہے کسی نے. جیسے ایک خالی نالج کوئی بندہ لے رہا ہے، اس کا دھیان ہدایت کی طرف ہے نہیں، اس کی نیت انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اس کی نیت کیا ہے کہ ہدایت اس کی نیت سے نہیں کھولا اس نے. قرآن نے کھولا کہ مجھے نالج کیا مل رہی ہے، اس میں کیا چیز نظر آ رہی. تو ایکیڈمک پوائنٹ آف ویو سے، نالج کے ویو سے، اس کے ویژن کسی چیز میں پڑے گا. ہدایت یاد رکھیے اللہ کے حکم سے، اللہ کی طرف سے ہی ملتی ہے. ایک انسان تبلیغ کر سکتا ہے، قرآن مجید سے وہ نالج لے سکتا ہے، ہدایت اسی وقت ملے گی. ساری چیزیں ویسے تو اللہ کی طرف سے ملے، اس کو وہ نالج بھی مل رہی ہے تو وہ اللہ ہی کا حکم ہے، اس کی سمجھنے کی بات ہے. لیکن ہدایت دیکھیں ہم کہتے ہیں نا کسی کو ہم اتنا سمجھاتے ہیں، اتنا کھول کھول کے قرآن بھی. آپ نے بہت لوگ ایسے دیکھیں گے جو جن کے پاس نالج بہت ہے لیکن کیا بات ہے کہ ان کے دل میں نہیں اتری ہوئی ہوتی. اب ایسی جگہ سورہ یاسین میں بھی ذکر آیا کہ آگے پیچھے اوپر نیچے ان کی دیوار بلاکس بن جاتے ہیں کہ ان کو قرآن حلق سے نیچے نہیں اترتا ہے. یہ وہ والی بات ہے کہ قرآن رٹا ہوا ہے لیکن ہدایت حاصل نہیں ہے. یہ کیونکہ دیکھی ہوئی جانی ہوئی بات ہے، آنکھیں ہم بند نہیں کر سکتے. ایسے بہت سے لوگ دیکھے ہیں کہ وہ جو اتنی قرآن کو سمجھتے ہیں اور پھر ہدایت کے راستے سے پھر جاتے ہیں. ایسی بہت سی مثالیں ہیں اور ایسے بہت سے لوگ ہیں جو غلط راستے پہ تھے اور فوراً ہدایت کے راستے پہ جب آتے ہیں تو ان کو یہ چیز سے بعض لوگوں کو ایکیڈمک پوائنٹ آف ویو بہت اچھا سمجھ آیا ہوا ہوتا ہے اور ایک دم سے ان کو ہدایت مل جاتی ہے. تو وہ تو اتنے میں کہتی ہوں چیتے بن کے نکلتے ہیں کیونکہ ان کو ایکیڈمک پوائنٹ آف ویو. میں قرآن کو آپ کہتی ہوں کہ دو طرح سے دیکھیے کہ آپ ایک ایکیڈمک پوائنٹ آف ویو دیکھیے کہ اس دنیا کے حساب سے بھی آپ کو اس میں اب جو مدنی صورتوں میں آپ اکثر دیکھیں مسئلے ملتے ہیں. سورہ نساء ہو گئی، یہ سب چیزوں میں ہو گئی، ان میں مسئلے ملتے ہیں آپ کو. اور مکی صورتوں میں اکثر آپ دیکھیے آپ کو پورے ہدایت کی طرف زور ہو رہا ہے. کچھ آپ کی سائنٹیفک چیزیں اتنی زیادہ کھل رہی ہیں. سورہ علق دیکھ لیجئے، سورہ فلق دیکھ لیجئے، نیگیٹو انرجی کھل رہی ہوتی ہے. آگے یہ ساری صورتیں آئیں گی، ان کو اس طرح بھی ڈسکرائب کروں گی. اور رب العالمین سے آپ دیکھ لیجئے جو ایتھس قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بھئی دنیا تو بن گئی نا، بگ بینگ تھیوری ہوئی اور بس بن گئی، کوئی نہیں ہے، بس یہ ختم ہونے کا کوئی زندگی نہیں ہے. اثر پروف دیں. عالمین یہ کتاب ہے کسی نہ کسی نے لکھی. کس نے لکھی؟ اللہ نے لکھی. اتنا تو دیکھو. چلو ابھی تم لکھنے والے کو نہیں دیکھ رہے، پہلے سنٹینس تو دیکھو، الحمدللہ رب العالمین. عالمین اس عالمین رب وہ بتا، لکھنے والا اپنا نام سب سے پہلے بتا رہا ہے، رب ماسٹر. عالمین پھر رحمان الرحیم بتا رہا ہے کہ میں رحمان الرحیم بھی ہوں. پہلی 3 آیتیں تعریف میں، تو اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس دنیا کو کریٹ کرنے والا، اس پورے عالمین کو کریٹ کرنے والا، ہر شے کو کریٹ کرنے والا رب ہے. اب نہ ماننا تو ان کی اپنی ضد اور کم عقلی ہے نا. ہدایت نہیں مل رہی. نالج بڑی ہوتی ہے نہیں تھی اس ٹائپ کے لوگوں کے پاس، اس میں کوئی شک نہیں ہوتا کیونکہ پروف ڈیٹ پہ بڑھا جاتے ہیں. تو جو چیزیں کچھ غیب کی ہیں نا وہ آپ کو دل سے ایمان لانی ہوتی ہیں، آپ کے نفس کا سے تعلق ہوتا ہے بڑا گہرا. آگے یہ صورتیں آئیں گی اور انشاءاللہ اس کو میں ڈیٹیل میں بتاتی چلی جاؤں گی. تو آئیے اب اس کو تھوڑا اور سمجھ لیتے ہیں کہ سورہ مبارکہ کو الفاتحہ کے لیے الفاتحہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سورہ سے قرآن مجید کا افتتاح ہوا ہے، یعنی آغاز ہوا ہے. اس سورہ کے کئی نام بھی ہیں. ٹھیک ہے. ان میں سے ایک نام اساس القرآن یعنی قرآن مجید کی بنیاد ہے. ٹھیک ہے. اس نام کی وجہ یہ ہے کہ سورہ مبارکہ ایک دعا بھی ہے. ٹھیک. اور پورا قرآن مجید جواب دعا ہے. ٹھیک ہے. ہمیں دعا کون سی سکھلائی گئی ہے اس میں؟ اہدنا الصراط. پورا یہ سورہ فاتحہ پڑھ لیجیے. جیسے اہدنا پہلے، کیونکہ دعا کا انداز کیا ہوتا ہے، پہلے اللہ کی تعریف کرنی ہے، پھر اللہ کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، اور پھر اللہ کے لیے طلب کرتے ہیں صحیح راستہ، سیدھا راستہ. تو کیا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. اس دعا کے جواب میں اللہ نے قرآن مجید عطا فرما دیا ہمیں. دیکھ لیا آپ، قرآن مجید پورا ہدایت، قرآن مجید پورا کا پورا ہمارے لیے ہر اینگل سے، ایکیڈمک وے، ہدایت کا وے، ہر اینگل سے دونوں آئی اوپننگ ہے قرآن مجید. آئیے آگے دیکھیے. تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے. یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے. ہدایت
ہے. اب ہدایت ملتی کس کو ہے؟ جو پاک صاف ہوتا ہے، جس کا دل صاف ہوتا ہے، جس کی نیت، میں نے بتایا نا انما الاعمال بالنیات، نیت کیا ہے آپ کے اوپر کہ آپ نے آپ ہدایت لینا چاہ رہے ہیں، اللہ ضرور دے گا، اور اللہ کے حکم سے ہدایت نے ملنا ہے. سورہ فاتحہ میں ہدایت کے حصول کے لیے نہ صرف دعا سکھائی گئی ہے بلکہ دعا مانگنے کا سلیقہ بھی سکھایا گیا ہے. ٹھیک ہے، دعا مانگنے کا سلیقہ بھی سکھایا گیا ہے ہمیں. پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی جائے، اس کی بڑائی کو تسلیم کیا جائے، پھر اپنی عاجزی اور اعتراف کرتے ہوئے اس کی مکمل بندگی کرنے کا اقرار کیا جائے، اور آخر میں اپنی دعا اور حاجت پیش کی جائے. مطلب یہ آپ پڑھ کے اب اپنی جو بھی آپ نے دعا کرنی ہے، پہلے میرا اپنا ایک انداز میں آپ کو بتاؤں، یہ اللہ سورہ فاتحہ پڑھ کے آپ اللہ سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم اجرنی من النار. یہ 2 دعا سے سٹارٹ ضرور کیا کریں، یہ بہت بہترین دعائیں. اور باقی آگے اپنی جو بھی آپ کی حاجت ہے، چیزیں دنیا مانگیے، بے شک مانگیے، لیکن آخرت کے ساتھ، آخرت کی عافیت کے ساتھ. جزاک اللہ خیر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جزاک اللہ خیر. تدبر قرآن، طاہرہ عشرت.